بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ کی ذات ہمیں اپنی چاہت صاف صاف بتاتی ہے کہ میں جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور وہ رحیم کریم ذات ایسے کیسے چاہ سکتی ہے؟ لیکن پھر کیا ہم نے یہ سوچا کہ آج جو ہمارے معاشرے میں بے چینی، بے اطمینانی، جھوٹ، بے حیائی، لاقانونیت اور جائز اور ناجائز کاموں میں فرق نہ کرنا، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہونا، بے برکتی کا عام ہونا، آخر کس چیز کی علامات ہیں اور ہمیں بحیثیت قوم کس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ شاید ہم مسلمان یہ بات بھول چکے ہیں کہ پوری دنیا کو حرام کام راس آ جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو راس نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں کو وقتی فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن انجام کار انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو آج ہم بھگت بھی رہے ہیں لیکن افسوس سمجھنا نہیں چاہتے۔ We are basically in a continuous state of denial۔ آج ہمارے اوپر جو طبقہ حکومت کر رہا ہے وہ امیر ترین طبقہ ہے، اور اپنے غریب ترین لوگوں کا اتنا خیال ہے کہ وہ بڑے بڑے محلوں اور بنگلوں میں بیٹھ کر ہر وقت ہمارے لیے بے چین رہتے ہیں، اور پھر ہمارا چین ہمیں لوٹانے کے لیے ایسے راستے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے اور ان کے بچوں کی ملک اور ملک سے باہر جائیدادیں بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ اور ان کی اولادیں آرام سے زندگی بسر کرتی ہیں، اور غریب وہ تو بیچارہ روتے روتے ہی سو جاتا ہے۔ دوستو، آج کل مدینہ کی ریاست کے بہت چرچے ہیں۔ آپ ماضی کے عظیم انسانوں کی باتوں کو یاد کیجئے، وہ لوگ کہ جن کے نام اور کام آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کاش ہمارے ارباب اختیار تھوڑا سا ان لوگوں کے کاموں کا حقیقی معنوں میں تجزیہ کریں تو یاد رکھیے، کوئی غریب بھوکا نہ سوئے اور نہ بیماری سے مرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ زمانہ یاد کیجئے جب سارے ملک میں قحط تھا۔ اسی دوران آپ نے کبھی شک میں سیر ہو کر کھانا نہیں تناول فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا، اس اندیشے سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ نے تمام خزانوں کا مالک آپ کو مقرر کر دیا تھا۔ جو لوگ ریاست مدینہ کو لے کر چلے وہ کیا عظیم لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا مثالیں قائم کیں۔ کیا آج ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ کیا خلیفہ وقت جو کہ کپڑے کے تاجر ہیں اور جب خلافت ملتی ہے تو اپنی تنخواہ ایک مزدور کے برابر رکھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے اس سے کیسے گزارا کریں گے تو فرماتے ہیں جیسے مدینے کا مزدور کرتا ہے، اور اگر گزارا نہ ہوا تو پہلے مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھے گی پھر میری۔ جی ہاں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیا ان کے قریب ترین بھی ہمارے لیڈرز ہیں؟ کیا یہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ان کو اسی رب کے پاس جانا ہے جہاں سب گئے اور جائیں گے؟ یہ لیڈر بس غریبوں کا ماتم کرتے ہیں یا ان کے لیے بہت روتے ہیں اور ساتھ یہ شکر کرتے ہیں کہ ہم غریب نہیں۔ دوستو، غریب ہونا جرم نہیں مگر بد نصیب ہونا جرم بن گیا ہے، اور اکثریت کی بد نصیبی کی وجہ ہم پر مسلط عظیم لوگ ہیں۔ ان عظیم لوگوں کے پاس ہے کیا؟ بڑی بڑی ملیں، کنسٹرکشن کمپنیز، زمینوں کے قبضے، بڑی بڑی جائیدادیں اور کاروبار۔ ہم شاید غریب لوگ جلد گھبرا جاتے ہیں، اسی لیے کامیاب نہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، ایسی امیری پر لعنت ہے جو کہ غریب کا خون چوس کر حاصل کی جائے۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہم پر لائے گا جن کے دلوں میں غریب کا حقیقی درد ہوگا، اور وہ واقعی غریبوں کے لیے سوچیں گے، جن کے کاموں میں نیک اور عظیم لوگوں کی پیروی ہوگی۔ بس تھوڑی دیر، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوس اور ناشکر لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔